یہ محاصرہ 3 دن جاری رہا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا فرمائی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت کا حملہ کیا۔ پہلے مقابلے کے لیے للکارا گیا، پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ یہ لڑائی یہود کی شکست پر ختم ہوئی اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح کر لیا۔ غنیمت میں بہت سا غلہ ہاتھ آیا۔ اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی۔ اس طرح یہ مسلمانوں کے لیے سب سے کارآمد قلعہ ثابت ہوا۔ مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذبح کر دیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ آپ کا حکم پا کر چولہوں پر چڑھی ہوئی ہانڈیاں الٹ دی گئیں۔ یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ زبیر میں پناہ لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ یہ نطاط کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی۔ ان سے یہود پانی پیا کرتے تھے، چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دی۔ اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی، لیکن شکست کھا کر شک کی طرف پسپا ہو گئے اور حصن ابی میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا، چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ ان کے ایک بہادر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی اور مارا گیا، پھر دوسرا نکلا اور وہ بھی مارا گیا۔ اسے سیدنا ابو دجانہ سماک بن خراشہ انصاری رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں جا گھسے۔ ان کے ساتھ ہی اور مسلمان بھی داخل ہو گئے۔ کچھ دیر تک قلعے کے اندر لڑائی جاری رہی، پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے سب سے آخری قلعے حصن نزار میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں کو حصن ابی سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مسلمان اب حصن نزار کی طرف بڑھے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور وہاں پہنچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ یہودیوں نے یہاں اپنی حفاظت کا زبردست انتظام کر رکھا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس قلعے میں مسلمان داخل نہیں ہو سکیں گے، اس لیے انہوں نے اس قلعے میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا۔ تیر اور پتھر برسا کر سخت جوابی کارروائی کی۔ جواب میں مسلمانوں نے بھی منجنیق نصب کر کے اس قلعے پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ اس سے ان کے دلوں پر رعب چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی برداشت کیے بغیر قتیبہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کو اس قلعے سے تانبے اور مٹی کے برتن ملے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو دھو لو اور ان میں کھانا پکاؤ۔ اس کے بعد مسلمان قلعہ قموس کی طرف بڑھے۔ یہ قتیبہ کا پہلا قلعہ تھا۔ 14 یا 20 دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد یہود نے پناہ طلب کر لی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پناہ طلب نہیں کی تھی، مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیا اور یہود باقی 2 قلعوں وطیح اور سلالم کی طرف بھاگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی اور آپ نے یہ بھی اجازت دی کہ سونے، چاندی، گھوڑے اور ہتھیاروں کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں، اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے باقی 3 قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں کو 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئیں۔ ان چیزوں کے علاوہ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے، لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے۔ کنانہ ابن ابی الحقیق اور اس کے بھائی نے بدعہدی کی اور بہت سا سونا چاندی اور جواہرات چھپا دیے، لہذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بدعہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ حیی بن اخطب کی صاحبزادی سیدہ صفیہ کنانہ کے نکاح میں تھیں، انہیں قیدیوں میں داخل کر لیا گیا۔ اس غزوے میں کل 93 یہودی مارے گئے، جبکہ مسلمان 15 کے قریب شہید ہوئے۔ سیدنا عمرو بن امیہ زمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر نجاشی کے پاس گئے تھے۔ جب وہ حبشہ کے مہاجرین کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا، جس میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما بھی تھے۔
یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا، لیکن ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ پھر جب مال تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ نے لے لیا، لیکن صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ صرف آپ کے شایان شان ہیں، وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سردار ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس پر آپ نے انہیں آزاد کر دیا، انہیں نکاح کی پیشکش کی۔ ان کے منظور کرنے پر آپ نے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا اور انہیں عورتوں کے حوالے کر دیا۔ جب خیبر اور وادی القریٰ فتح ہو گئے، فدق اور تیماء کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی تو آپ نے مدینہ واپسی کی راہ اختیار فرمائی۔ راستے میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی عمل میں آئی۔ دوسری صبح آپ نے کھجور، گھی اور پنیر کا ولیمہ کھلایا اور 3 روز شب عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا، پھر روانہ ہوئے۔ سفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ منورہ تشریف لائے۔ خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے تھے کہ اطلاع ملی، بنو انمار، ثعلبہ اور محارب کے بدو جمع ہو رہے ہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سونپا، 700 صحابہ کو ساتھ لیا اور 2 دن کے فاصلے پر واقع مقام نخل کا رخ کیا۔ وہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے آئے لیکن جنگ نہ ہوئی۔ نماز کی اقامت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صلاۃ خوف پڑھائی، یعنی پہلے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ کی 4 رکعت نماز ہوئی اور لشکر کی 2 رکعت۔ یہی صلاۃ خوف ہے۔ اس کی اور بھی کئی صورتیں ہیں، احادیث میں وضاحت موجود ہے۔ پھر اللہ نے دشمن کے دل میں مسلمانوں کا رعب بٹھا دیا، وہ منتشر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ اس غزوے کا نام اس لیے ذات الرقاع پڑا کہ اس سفر میں پیدل چلنے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے زخمی پیروں پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے۔ چیتھڑوں کو عربی میں رقاع کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے، گویا کہ وہ رقاع یعنی پیون تھے، اور کہا جاتا ہے کہ غزوے کی جگہ کا نام ہی یہی ہے۔ اس غزوے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اپنی تلوار اسی درخت سے لٹکا کر سو گئے، جبکہ باقی لوگ مختلف درختوں کے نیچے سو گئے۔ ایسے میں ایک مشرک اس طرف آ نکلا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سونت لی۔ آپ کی آنکھ کھل گئی تو اس نے کہا، آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ مجھ پر احسان کیجئے۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا، لیکن اس نے یہ عہد کیا کہ وہ آپ سے لڑائی کرے گا، نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا، میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے بعد کفار مکہ سے اور فتح خیبر کے بعد یہود کی طرف سے اطمینان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ ملکوں کے بادشاہوں اور سلاطین کے نام خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے روم کے بادشاہ قیصر، مصر کے شاہ مقوقس، شام کے غسانی بادشاہ حارث بن ابی شمر، یمامہ کے حاکم حوزہ اور عمان کے حاکم کے پاس اپنے سفیروں کے ذریعے سے دعوتی خطوط ارسال فرمائے۔ ان خطوط کی عبارت نہایت مختصر اور سادہ ہوتی تھی، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے، تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری قوم بھی ہدایت سے محروم رہے گی، اس لیے قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی۔ نجاشی کا نام اسہمہ بن ابجر تھا۔ آپ نے اسے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسہمہ شاہ حبشہ کی طرف۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہذا اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہوگا۔ یہ خط آپ نے سیدنا عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 6 ہجری کے اخیر یا 7 ہجری کے شروع میں روانہ کیا۔ نجاشی کو جب یہ خط ملا تو اس نے آنکھوں سے لگایا، تخت سے اتر آیا اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیعت کے متعلق خط لکھا اور ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور انہیں اپنی طرف سے 400 دینار مہر دیا۔ پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو عمرو بن امیہ زمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں روانہ کیا۔ وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا